بسم الله الرحمن الرحيم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. और उसे फल मिला तो अपने साथी से जो उससे बातें कर रहा था बोल उठा कि मैं तो तुझसे माल में भी ज्यादा हूँ और जत्थे में भी बढ़कर हूँ। और ये बातें करता हुआ अपने बाग में भी जा पहुंचा। हालांकि उसकी हालत ये थी कि कुफ्र की वजह से अपने ऊपर आप जुल्म कर रहा था। गरज वो कह बैठा कि मुझे तो इसका गुमान नहीं होता कि कभी भी ये बाग उजड़ जाए और मैं तो ये भी ख्याल नहीं करता कि क़यामत कायम होगी और बिलफर्ज हुई भी तो जब मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाऊंगा तो यकीनन इससे कहीं अच्छी जगह पाऊंगा। उसका साथी जो उससे बातें कर रहा था कहने लगा कि क्या तू उस परवरदिगार का मुनकिर है जिसने पहले तुझे मिट्टी से पैदा किया फिर नुत्फे से फिर तुझे बिल्कुल ठीक मर्द आदमी बना दिया। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि वही खुदा मेरा परवरदिगार है और मैं तो अपने परवरदिगार का किसी को शरीक नहीं बनाता। और जब तू अपने बाग में आया तो ये क्यों न कहा कि ये सब माशाअल्लाह खुदा ही के चाहे से हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि बगैर खुदा की मदद के किसी में कुछ सकत नहीं। अगर माल और औलाद की राह से तू मुझे कम समझता है तो अनकरीब ही मेरा परवरदिगार मुझे वो बाग अता फरमाएगा जो तेरे बाग से कहीं बेहतर होगा। और तेरे बाग पर कोई ऐसी आफत आसमान से नाजिल करे कि खाक सियाह होकर चटियल चिकना सफा चट मैदान हो जाए, उसका पानी नीचे उतर के खुश्क हो जाए, फिर तो तू उसको किसी तरह तलब न कर सके। चुनांचे अजाब
عذاب نازل ہوا اور اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر لیے گئے، تو وہ اس مال پر جو باغ کی تیاری میں صرف کیا تھا افسوس سے ہاتھ ملنے لگا، اور باغ کی یہ حالت تھی کہ اپنی ٹہنیوں پر اوندھا گرا ہوا تھا، تو کہنے لگا کاش میں اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہ بناتا اور خدا کے سوا اس کا کوئی جتھا بھی نہ تھا کہ اس کی مدد کرتا اور وہ بدلہ لے سکتا تھا۔ اسی جگہ سے ثابت ہو گیا کہ سرپرستی خاص خدا ہی کے لیے ہے، جو سچا ہے وہی بہتر ثواب دینے والا ہے، اور انجام کے خیال سے بھی وہی بہتر ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے دنیا کی زندگانی کی مثال بھی بیان کر دو کہ اس کی حالت اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو زمین کی روئیدگی اس میں مل جل گئی اور خوب پھلی پھولی، پھر آخر ریزہ ریزہ بھوسا ہو گئی کہ اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال اور اولاد اس ذرا سی دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب میں اس سے کہیں زیادہ اچھی ہیں، اور تمنا و آرزو کی راہ سے بھی بہتر ہیں۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے اور تم زمین کو کھلا میدان پہاڑوں سے خالی دیکھو گے، اور ہم ان سبھوں کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے ایک کو نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تمہارے پروردگار کے سامنے قطار قطار پیش کیے جائیں گے۔ اور اس وقت ہم یاد دلائیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح تم لوگوں کو آخر ہمارے پاس آنا پڑا، مگر تم یہ خیال کرتے تھے کہ ہم تمہارے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ٹھہرائیں گے، اور لوگوں کے اعمال کی کتاب سامنے رکھی جائے گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے دیکھ کر سہمے ہوئے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹے ہی گناہ کو بے قلم بند کیے چھوڑتی ہے اور نہ بڑے گناہ کو، اور جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور تیرا پروردگار کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ ابلیس جنات سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا۔ تو لوگوں کیا مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے قدیمی دشمن ہیں؟ ظالموں نے خدا کے بدلے شیطان کو اپنا دوست بنایا، یہ ان کا کیا برا عوض ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔